तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हजीरा के नवाई इलाका और सीज फाइनल के बिल्कुल करीब वाक़या इलाका बोखड़ा मंडोल में, जहाँ पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट सेलिब्रेशन फ्रंट के ज़ेर एहतमाम सफ़र आज़ादी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट सेलिब्रेशन फ्रंट के रहनुमा और कारकुन के अलावा अवाम इलाका ने बड़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत की। इस प्रोग्राम से कबल बोगड़ा बाज़ार में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और स्टूडेंट सेलिब्रेशन फ्रंट के रहनुमा और कारकुन ने एक रैली का इनेकाद किया, और जिसने पूरे बाज़ार का चक्कर लगाने के बाद पिंड हाल में जलसे आम की शक्ल अख्तियार की। इस प्रोग्राम से जो शुरका थे उनने ख़ताब भी किया, और जो नौजवान थे उन्होंने आज़ादी और मौजूदा तहरीक के हक़ में नारेबाजी भी की। और इस प्रोग्राम से मकरीन ने ख़ताब करते हुए ये कहा है कि जो मौजूदा तहरीक है इसके मंतकी अंजाम तक और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की जो तहरीक चल रही है उसके अंजाम तक हमारा ये सफ़र आज़ादी जो सफ़र है ये जारी रहेगा। इस सफ़र आज़ादी कॉन्फ्रेंस में दर्जनों नौजवानों ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें डॉक्टर तौकीर गिलानी और दीगर ने खुश आमदीद कहा। इस प्रोग्राम से मकरीन ने खिताब किया, जिसमें डॉक्टर तौकीर गिलानी, अमान कश्मीरी, सरदार कदीर खान और सरदार फयाज और दीगर ने उन्होंने खिताब करते हुए क्या फरमाया, आइए हम उनकी ज़बानी सुनते और देखते हैं। मुजफ्फराबाद तक इन 10 अजला में अपने साथियों को लेकर, अपने हमदर्दों को लेकर और ख़वातीन और हज़रात को लेकर एक आज़ादी का सफ़र करें। ज़्यादातर वो सफ़र जो है वो पैदल होगा और उसमें कहीं कहीं गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया जाएगा, लेकिन वो एक मुसलसल सफ़र होगा जो हम अपने रियासत के इस हिस्से में करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी तहसीलें और यूनियन काउंसिल्स और गाँव देहात हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सका हम ये कोशिश करेंगे कि हम हर जगह पर पहुँचें और लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से भी आगाह करें और तहरीक आज़ादी की जो असल सूरत हाल है और जो असल तरीका है इस तहरीक की कामयाबी का वो लोगों के पास लेकर जाएं। तो इस सिलसिले में ये तैयारी के लिए और लोगों तक अपनी बात जो है वो पहुंचाने, उस सफ़र से आगाही के लिए ये सफ़र आज़ादी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ये सिलसिला जो है वो इस साल के इख्तिताम तक भी और अगले साल के शुरू में चलता रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के सारे अजला में ये कॉन्फ्रेंसेस जो है वो मुनक्कद हों। और जहाँ जहाँ हो रही है, ख़वातीन की कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, और उसके अलावा इस कोटली से लेके कलंदरी तक जो है वो ये 1 दर्जन के करीब कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। तो मैं सारे साथियों की मेहनत और काविश को सलाम पेश करता हूँ। और यकीनन ये वक्त ऐसा वक्त है, आप सारे इससे इत्तफाक करेंगे कि ये बेदारी का वक्त है। ये इस वक्त जो है वो हमारी कौम और हमारे नौजवान गुज़श्ता 75 साल का अगर हम जायज़ा लें तो शऊर की सबसे बेहतर पोजीशन में इस वक्त हैं। और ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, कोई एक दिन की जदोजहद की बात नहीं है, किसी एक जलसे, किसी एक तहरीक या किसी एक मसले का शाखसाना नहीं है, बल्कि ये वो लावा है जो गुज़श्ता 76 साल से इस रियासत के बाशिंदों के दिलों में और जहनों में पक रहा है। चूँकि 1947 से लेके तो आज तक हम मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ तरह के अंदरूनी और बैरूनी हमलों का शिकार हैं और साजिशों का शिकार हैं और मजालम का शिकार हैं। जिन लोगों के बारे में यहाँ से तफसील के साथ बात की गई, ये वो लोग हैं, ये एक वो गिरोह है कि जिस तरह अवाम जो है वो अपना एक सिलसिला लेकर चलते हैं, एक शजरा लेकर चलते हैं, एक तारीख लेकर चलते हैं, इस तरह इस गिरोह का भी एक शजरा है और इनकी भी एक तारीख है। और ये तारीख अगर हम ज्यादा दूर न जाएं, सिर्फ 1947 से ही शुरू करें तो आपको फहरिस्तें बनाते हुए मुश्किलात का सामना हो जाएगा। इनके जराइम की, इनकी अवाम दुश्मनी की और इस रियासत से दुश्मनी की इतनी तवील तारीख और इतनी तवील फहरिस्तें हैं कि वो किसी शुमार में नहीं आएंगे। इस रियासत को तोड़ने से लेकर
اور یہاں پر غیر ملکی آقاؤں کو لا کر بسانے سے لے کر گلگت بلتستان کو براہ راست پاکستان کے کنٹرول میں دینے سے لے کر یہاں کی فوج ختم کرنے سے لے کر یہاں کا وزارت خارجہ اور وزارت دفاع ختم کرنے سے لے کر اپنے تمام بنیادی حقوق سرنڈر کرنے تک اپنی تمام جو وسائل ہیں ان کو سرنڈر کرنے تک ان جرائم کی ایک طویل فہرست ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ لوگ آتے ہیں سٹیج پہ اور اپنے کسی سیاسی ایجنڈے پر یا سیاسی بغض کی بنیاد پر یا تعصب کی بنیاد پر کسی کے خلاف، کسی جماعت یا کسی لیڈر کے خلاف کوئی گفتگو کرتے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ جو ہے اب مجبور ہو کر بول رہے ہیں۔ انہوں نے بہت لحاظ رکھا ہے، انہوں نے قبیلوں کا لحاظ رکھا، انہوں نے یعنی ایک سیاسی رواداری کا لحاظ رکھنے کی کوشش کی اور ایک جمہوری رویہ جو ہے وہ 75 سال سے اپنانے کی کوشش کی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اور اس بات کے باوجود کہ ہم نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور یہ ہماری برادریاں ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمارے قبیلے ہیں اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے جب بھی موقع ملا، جب بھی ان کو کوئی موقع ملا تو ذاتی فائدے کی خاطر اور ذاتی مفاد کی خاطر عوام کو ڈنگ مارا اور یہ ہمارے لیے آستین کا سانپ ثابت ہوئے۔ تو اس لیے اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان پہ تنقید نہ کی جائے اور یہ ہمیں یہ بولے جی کہ یہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم لکھنؤ میں پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ہم بولیں کہ جناب ہم آپ کے ابا جان کی شان میں گستاخی کر دیں گے یا آپ کے جو افعال میں اور فرائض اور ذمہ داریوں میں جو کج روی ہے اگر آپ نے وہ درست نہ کی تو ہماری زبان پہ کوئی جملہ سخت آ جائے گا۔ یہ کوئی لکھنؤ نہیں ہے، یہی علاقہ ہے جہاں تم اپنے کارکنوں سے لے کر عام شہریوں تک اور ملازمین تک اور بڑے بڑے معزز لوگوں تک گالیاں دیتے ہو۔ تم اپنی میٹنگ میں بیٹھ کے ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو اور تمہاری ویڈیوز اور تمہارے تقریریں اور تمہارے اوپر لکھی گئی کتابیں پارلیمنٹ سے لے کے بازار حسن تک وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ تم کس قبیل کے اور کس کردار کے آدمی ہو، اور تمہیں ہم اپنی زبان میں ہی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، لکھنؤ کی زبان میں خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے۔ تو اس لیے اگر کسی کو چور کہنا برا لگتا ہے تو وہ چوری کرنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسے بے حیا کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے تو وہ بے حیائی کو ترک کرے۔ اگر کسی کو نوسر باز کہا جاتا ہے تو وہ نوسر بازی کو ترک کر دے، تو پھر ہمارے رویے میں بھی وہ مثبت تبدیلی دیکھے گا۔ ورنہ چور کو چور کہنا، برے کو برا کہنا، ظالم کو ظالم کہنا یہ انبیاء کی سنت اور انقلابیوں کا شیوا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے لیے کوئی چاچا تایا ماما جو ہے وہ عزیز نہیں ہے۔ جب پیغمبر کے لیے کوئی عزیز نہیں تھا، جب اس کے گھرانے کے لیے کوئی عزیز نہیں تھا، تو ہمارے لیے کیسے عزیز ہو سکتا ہے؟ جب پیغمبر یہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، میرے چچا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے اور اس کی بیوی وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کے گلے میں بھی توپ پڑ جائے اور وہ بھی تباہ ہو جائے، تو پھر کیوں نیازی کیا چیز ہے اور پھر دوسرے کیا چیز ہے کہ ہم ان کے بارے میں لب کشائی نہ کریں اور سوچیں کہ نہیں جی ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہماری برادریاں ہیں اور ہمارے قبیلے ہیں۔ کوئی برادری کا تصور نہ مذہب میں ہے، نہ جمہوریت میں ہے، نہ سیاست میں ہے۔ یہ میڈیول دور کی، یہ قرون وسطیٰ کی، قرون اولیٰ کی کہانیاں ہیں، جب لوگ قبائل میں رہتے تھے اور قبائل طاقت کی بنیاد ہوتے تھے اور قبائل کی بنیاد پر اور برادریوں کی بنیاد پر فخر کیا جاتا تھا اور لڑا جاتا تھا۔ یہ بہت پرانی باتیں ہیں، انسان بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ انسان اب ایک جمہوری دور میں رہتا ہے، اس میں قیوم نیازی صاحب کا بھی وہی ووٹ ہے جو ان کے گاؤں میں ایک جوتے مرمت کرنے والے محنت کش کا ووٹ ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ فرق اللہ نے بھی نہیں رکھا اور پیغمبر نے بھی نہیں رکھا، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ تمہارے نام اور تمہارے قبیلے صرف شناخت کے لیے ہے، صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ بٹن کا رہنے والا ہے، یہ منڈول کا رہنے والا ہے، یہ کوٹلی کا رہنے والا ہے۔ تمہاری عزت کا معیار تمہارا کردار ہے، اور جو کردار میں بڑا ہے وہ چاہے فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے
وہ چاہے جو ہے وہ مزدوری کر رہا ہے یا چاہے کسی اقتدار کے سنگاسن میں بیٹھا ہوا ہے، بڑا وہی ہے جس کا کردار بڑا ہے۔ تو آج کے بعد اپنے ذہنوں کو اور اپنے دلوں کو ایمان کی اور اسلام کی اور قرآن کی روشنی سے منور رکھتے ہوئے ان کے اوپر آواز بلند کریں، کیونکہ جس پیغمبر کے آپ ماننے والے ہیں اس کا کہنا ہے کہ سب سے بہترین جہاد جو ہے وہ ظالموں اور جابروں اور ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ اس سے بہتر جہاد کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ جو کربلا کی لڑائی ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کی تربیت کا حصہ ہے، اور ہر ایک کا یقین ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتا تو شاید آج اسلام کی یہ پوزیشن نہ ہوتی، وہ لڑائی بھی یہی ہے۔ وہ کہیں کسی کافر کے خلاف کوئی لڑائی نہیں تھی اگر آپ لغوی معنوں میں لیں، ویسے تو کافروں سے بھی بدتر اور دنیا کے سب سے بڑے زندیقوں سے بدتر جو ہے وہ یزید ہے، لیکن وہ کلمہ گو تھا اور وہ مسلمان تھا اور وہ خلیفہ تھا اس وقت، اور اس کے سامنے پیغمبر اسلام کا نواسا جو ہے وہ کھڑا ہو کے تو کہتا ہے کہ میں اس کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ بیعت کے لائق نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے، اس کا کردار اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا جائے۔ تو آج جو زکوٰۃ خور ہیں، جو سکیم خور ہیں، جو چور ہیں، جو ٹیکس کے پیسے کھاتے ہیں، جو دھرتی کا سودا لگاتے ہیں، جو ہماری لاشوں کا سودا لگاتے ہیں، جو ہمارے لوگوں کو بنیادی ضرورت تک مہیا نہیں کر سکتے حالانکہ ان کی ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہے، آج اگر ہم اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ان سے بیعت لیتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو پھر ہم میں اور ظالموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ظالموں کو پناہ دے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی دستور نہیں ہے اس دنیا کا۔ اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نئے طریقے سے صف بندی کریں، نئے طریقے سے سماجی صف بندی کریں اور ان ساری روایتی بندشوں کو توڑیں کہ جنہوں نے ہمارے سر پر یہ عذاب مسلط کیے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ سب جو ہیں کسی نہ کسی طرح آگاہ ہیں کہ دنیا اس وقت جو ہے وہ ترقی کے کس معیار پر ہے اور کس پیمانے پر ہے، اور حکومتیں جو ہیں وہ کس معیار اور کس پیمانے پر ہیں کہ اگر کسی حکومت کا، میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں کہ کینیڈا میں ایک سکھ کا قتل ہوا، ایک سکھ رہنما کا قتل ہوا، اور وہ کینیڈین سٹیزن تھا لیکن وہ انڈین سٹیزن بھی تھا۔ تو اس کا الزام جو ہے وہ لگا کس کے اوپر؟ انڈیا کے اوپر، کہ انڈیا کی ایجنسیوں نے کینیڈا میں اس سکھ رہنما کا قتل کروایا ہے۔ کوئی چیک یا 20,000 روپے کا چیک ذلیل کر کے تو وہ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کر کے تو یہ مدد کرتے ہیں۔ زکوٰۃ لینے والی خواتین اور بوڑھے لوگوں کے ساتھ جو یہ سلوک کرتے ہیں، جو ان کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ بندہ خودکشی کر لے۔ 2,000 روپے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر یہ جو عورتوں کی تذلیل کرتے ہیں، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ان پیسوں پر جو ہے وہ تھوکا جائے تبادلے کے لیے، تقرری کے لیے، جس طرح یہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری خواتین کو ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ریاست جو ہے اور یہ ایک چھوٹا سا جو یہ چڑولا ہے، یہ آزاد کشمیر نامی، اس کے اوپر 42 فلیگ ہولڈر، 53 اسمبلی کے ممبر ہیں، ان میں سے 42 فلیگ ہولڈر ہیں۔ صدر کو اور اس کے ساتھ جو مشیروں کی ایک جو ہے وہ چاپلوسوں کی اور ایک نوسر بازوں کی فوج ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کے تو 43 جو ہے 42 بندے اس وقت جھنڈیاں لے کے جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اور ان کے نام محکمہ برقیات جو ہوتا تھا اس میں اب 4 وزیر ہیں۔ وزیر توانائی الگ ہے، پتہ نہیں ہائیڈرو الیکٹرک پاور الگ ہے، منگلا ڈیم ہاؤسنگ سوسائٹی الگ ہے، اور ایک اور الگ ہے، میرے پاس لسٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ایسے ایسے محکمے انہوں نے ایجاد کیے ہیں، کالجوں کے لیے لادا وزیر، سکولوں کے لیے لادا وزیر، عورتوں کے لیے لادا وزیر، بچوں کے لیے لادا وزیر، امداد قومی کا لادا وزیر، پتہ نہیں کس کا وزیر، اور وزارتیں کیا تھی ہمارے پاس؟ وزارت تھی وزارت دفاع، وزارت تھی وزارت خارجہ، وزارت تھی وزارت داخلہ، وزارت تھی وزارت فنانس۔ یہ وزارتیں تھیں، یا ایسی کوئی وزارت کہ جو اس ریاست کو متحد کرنے کے لیے ہو، اس طرح کی کوئی وزارت نہیں ہے۔ اس پہ یہ سرنڈر کر چکے ہیں،
ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے اس حوالے سے کہ یہ اپنا ایک سپاہی، ایک فوجی بھرتی کر سکیں، ایک یونٹ کھڑی کر سکیں، نہ یہ مسئلہ کشمیر پر ایک لفظ گفتگو کر سکیں، یہ کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ جو بھی کہتے ہیں نا ہمارا وفد جا رہا ہے کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے اور فلان کرنے کے لیے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، چونکہ یہ ایکٹ 74 کی روح سے جو بذات خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ غلامی کی دستاویز ہے، جو ایک سیاہ قانون ہے، اس کی روشنی میں بھی یہ مسئلہ کشمیر پر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، یہ ٹیکس پر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، یہ مواصلات پر، موبائل فون پر، بجلی پر، ٹیلی فون پر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، دفاع پر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، ڈاک و تار پر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، سیرگاہوں پر، ٹورزم پر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، یہ اپنے ملک کا ویزا کسی کو جاری نہیں کر سکتے، یہ آزاد کشمیر میں کسی فارنر کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور بنے ہوئے ہیں یہ بادشاہ، وہ کہتے ہیں جی ہم وزیر اعظم اور فلانا وزیر اور فلانا وزیر۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جس خطے میں ظفر ملک جیسے لوگ وزیر ہوں کہ جن کو سزائے موت ملی ہوئی ہو اور وہ جیل میں بیٹھ کر وہاں سے لوگوں کے تقرریاں اور تبادلے کر رہے ہوں، ایسے نظام پہ 1000 بار لعنت بھیجنی چاہیے، 1000 بار، وہ بھی کم ہوگی۔ تمام چور، تمام ڈاکو، تمام رشوت خور، تمام ناصر باز، فرائض سے غفلت کرنے والے نائب جو ہیں وہ سارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے معزز لوگوں کو وہ ذلیل اور خوار کر رہے ہیں، داڑھی والے باریش بزرگوں کو، ہمارے والدین کو یہ ذلیل و خوار کرتے ہیں، یہ اوپر بیٹھ کر یہ بدماش اور اچکے، اور ان کی حکومت میں اور انڈیا کی کسی فلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ دیکھیں گنڈوں کو جو وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، وہ فلم یہاں پہ مظفر آباد میں چل رہی ہے۔ اور درست کہا کسی نے کہ جب ہم انڈیا پاکستان کو للکارتے تھے تو یہ پریشان نہیں ہوتے تھے، یہ باہر سے تو کرتے تھے لیکن اندر سے ہمارے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس مسئلے پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بات نہیں، آپ آزادی کی لڑائی جاری رکھیں۔ چونکہ ان کو فائدہ تھا، یہ اسلام آباد کو بلیک میل کرتے تھے، وہ دہلی کو بلیک میل کرتے تھے۔ شیخ عبداللہ کہتا تھا اور اس کا بیٹا اور اس کا پوتا کہ اگر ہم نہ ہوئے تو یہ کشمیری جو ہے وہ تمہیں انڈیا کے ٹکڑے کر دیں گے اور کشمیر الگ ہو جائے گا۔ اور یہاں مجاہد اول اور اس کا بیٹا اور اس کا پوتا اور اس طرح کے اور دوسرے نوسر باز یہ سارے بھی حکومت پاکستان کو یہ کہتے رہے کہ ہم نہ ہوں، ہم ہیں یہاں پہ تمہارے نظریاتی پتہ نہیں کون سے محافظ اور پہلی لائن کے محافظ اور لڑنے والے، ہم نہ ہوئے تو یہ آزادی پسند جو ہے یہ تمہیں کھا جائیں گے۔ اس چکر میں ڈال کے انہوں نے آج اس ریاست کا یہ حشر کیا کہ آج جب ہندوستان چاند پہ جا رہا ہے اور پوری دنیا لائنیں لگا کر ٹی ویوں کے آگے وہ منظر دیکھ رہی ہے تو ہمارے ہاں لائنیں لگا کر ہم آٹے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم ٹرکوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم محکمہ خوراک والوں سے لڑ رہے ہیں، اپنے محلے کے ڈیلر سے لڑ رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں کہ آٹا دو آٹا دو آٹا دو، جن کا فرض تھا کہ یہ ذمہ داری پوری کر دے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئی۔ تو حکومتیں جو ہیں وہ پالیسی بناتی ہیں، وہ اگلے آنے والے سالوں کو دیکھ کر اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے پالیسی بناتی ہیں اور اپنے پجامے کے مطابق اپنے اخراجات کرتی ہیں۔ 2 خرب اور 38 ارب روپے کا بجٹ جو ہے اس میں سے 2 خرب اور 22 ارب روپے ان کے لیے، اب آپ اندازہ کر لیں آپ کے لیے صرف 19 ارب روپیہ ہے، 238 ارب میں سے 19 ارب روپیہ آپ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے 220 ارب روپے یہ تنخواہوں اور مراعات اور ٹی اے ڈی اے کی مد میں کھا جاتے ہیں۔ 6 مہینے یہ بھائی صاحب درہ شیر خان والے یہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اب ان کے پاس 7 ملازم ہیں جس میں پولیس والے بھی 3 شامل ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ 2 گاڑیاں ہیں جو کروڑوں روپے کی ہیں اور ہر سال رینیو ہوں گی، ان کا بجلی کا بل مفت ہے، ان کو کشمیر ہاؤس میں پوری زندگی مفت ہے، ان کو ایم این اے ہاسٹل میں پوری زندگی مفت ہے، ان کو پورے آزاد کشمیر کے تمام ریسٹ ہاؤسز میں بیوی بچوں سمیت پوری زندگی مفت ہے، 7 لاکھ روپیہ پینشن ہے اور 400 لیٹر پیٹرول ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر صرف ان کی 1 سال کی مراحت جو ہے وہ یہاں پہ یہ جو گرلز کالج ہے منڈول کا
جس میں نہ سٹاف ہے نہ کوئی کمرے ہیں، کرائے کے کمروں میں جو ہے وہ بچے پڑھتے ہیں، اور یہ کالج بنائے ہوئے ہیں، اور دو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں بچیوں کا، سکولوں کا علیحدہ اور کالجوں کا علیحدہ۔ وہاں اگر صرف ایک ہمارے سابق پرائم منسٹر کی اس حلقے کی مراعات ختم کر دی جائے تو یہ کالج بہت شاندار طریقے سے چل سکتا ہے۔ اس میں پروفیسر بھی ہوں گے، اس میں کمرے بھی ہوں گے، اور اس میں بچے بھی پڑھیں گے۔ آج یہ حکومت کی ذمہ داری، آپ ذرا محکمہ تعلیم کا یہ جو ہمارے ڈی او سی او یہ پچھلے دنوں میں نوٹس جاری کر رہے تھے، کوئی بھی بچہ کسی جلوس میں نہیں جائے گا، کوئی بھی ڈی سی بھی نوٹس جاری کر رہا تھا جی یہ احتجاجوں میں کون سے سکولوں اور کالجوں کے بچے جاتے ہیں، اور باقاعدہ سے یہ نوٹیفیکیشن موجود ہے آن ریکارڈ کہ جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بنایا جائے، جو بھی بنائے گا اس کو نکالیں گے، سکولوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ معطل کریں گے۔ اور کل وہی پنچ کا ڈی سی بڑے فخر سے اپنی ویڈیو شیئر کر رہا تھا کہ میری اپیل پر فلسطینیوں کی حمایت کے لیے پورے پنچ کے سکولوں کے بچے نکل آئے۔ فلسطینیوں کے ہم ساتھ ہیں، ہم بھی مظلوم، وہ بھی مظلوم، ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ نکلنا چاہیے لوگوں کو، فلسطینیوں کے حق میں پوری دنیا میں لوگ نکل رہے ہیں، ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا اعتراض تمہاری مکاری پہ ہے، تمہاری بےایمانی اور تمہارے فراڈ پہ ہے، اور لعنت ہے تم پر کہ اپنے حق کے لیے بچے نکلیں تو تم ان کو دھمکیاں دو کہ ہم کالج سے اور سکولوں سے نکالیں گے اور یونیورسٹیاں بند کریں گے، اور 7 سمندر پار فلسطین کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر کے تو بچوں کو لے گئے ہو۔ میں سوچتا ہوں یہ والدین بھی ہمارے کیا چیز ہے، ان کو بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بجھانے والا نہیں ہے، اپنے بچے اس کو بجھانے کے لیے نہیں آ سکتے، یہ فلسطین جائیں گے، یہ جائیں نا، یہ ترکالی وزیر جو جس کام کے لیے بنائے، چھوٹے بچوں کو کیا کر رہے ہیں یہ فلسطین کے نام پہ؟ اگر چھوٹے بچے بجلی کے لیے نہیں بول سکتے تو فلسطین کے لیے کیوں بول رہے ہیں؟ یہ جائیں چور، راجہ فاروق ادھر جائے، بیرسٹر سلطان جائے، انوار الحق جائے، اور یہ باقی مستندے جائیں، اور جائیں جا کے فلسطینیوں کو آزادی دلوائیں، ان کا فرض بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے یہ۔ لیکن یہ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ سب بھیڑیں بکریاں ہیں، جس طرح سردار ابراہیم صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ میں سے کچھ سفید بھیڑیں ہیں اور کچھ کالی بھیڑیں ہیں، تو نیچے سے لوگ تالیاں بجاتے تھے، واہ جی سبحان اللہ، اور بیچ میں کچھ خوش ہوتے تھے کہ ہمیں سفید کہا ہوگا، ہمیں کالی بھیڑ نہیں کہا ہوگا۔ تو یہ ان کا رویہ ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے ان کا، اور یہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست جو ہے اس وقت تبدیلی کی دہلیز پر ہے، یہ خطہ جو ہے وہ اس وقت تبدیلی کی دہلیز پر ہے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے، ظلم جب اپنی انتہاؤں کو پہنچتا ہے تو وہ مٹتا ہے، اور خون جب گرتا ہے تو اس کی سرخی جو ہے وہ رنگ لاتی ہے۔ آج یہ دریا جو ہے ہمارے، یہ کوئی ایسا ویسا پانی نہیں ہے، یہ بہت مقدس پانی ہے، اس میں ہمارے لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے، اس میں ہماری 4 ہجرتیں کرنے والی 4 نسلوں کا خون شامل ہے، اس میں ہمارے ماؤں بہنوں بچیوں کے ارمان شامل ہیں، اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو 75 سال سے جو ہے وہ در بدر ہوئے۔ آج اس پانی پہ ڈاکہ ڈلے، آج اس میں کوریا کی کمپنیاں، امریکہ کی کمپنیاں، چائنا کی کمپنیاں جو ہیں وہ آ کے ڈیم لگائیں، اور ہمارا وزیر اعظم کہے ہم سے تو نہیں پوچھا گیا، ہم سے کسی نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، تو یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک آدمی میرے گھر میں گھس آئے اور وہ قبضہ کر دے اور میری فصل اور میرے کھیت استعمال کرنا شروع کر دے، اور میں گھر کے سربراہ کی حیثیت سے یہ کہوں کہ مجھ سے جی کسی نے نہیں پوچھا، زور زبردستی ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ یہ روز کہتا ہے، روز انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں یہ جائز ہیں۔ پرسوں اس نے کہا کہ یہ مجھے اسلام آباد کوئی پیسے نہیں دیتا، یہ پیسے دیتے ہوتے تو رٹھوا ریحان پل کے جو ہے وہ 2 پلر 20 سال سے نہیں بن پائی، یہ کوئی پیسے نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ یہاں پہ بات کرتے ہیں وہ لوگ جو حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی ان کی بے ایمانی ہے، یہ چاہتے ہیں، یہ 6 مہینے انہوں نے گزرا نہیں بنائے، 6 مہینے یہ ریکارڈ ہے کہ 6 مہینے تک، اور یہ 2 ریکارڈ ہیں انوار الحق کے پاس، 6 مہینے تک کوئی وزیر نہیں بنا، اور 4.5 مہینے اسمبلی کا اجلاس چلتا رہا۔ میں نے پیچھے بھی تقریر میں کہا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ ان 4.5 مہینوں میں کوئی اجلاس جو چلتا ہے وہ TADA بنتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ایک بندے کو 1.5-2 لاکھ روپے ملتے ہیں ایک آدمی کو،
اور اس نے ان کو پیسے کمانے کے چکر میں لگایا اور 4.5 مہینے اجلاس رکھا. اس کے بعد اب تک اجلاس کوئی نہیں ہوا. کتنے مسائل آگے, کتنے ایشوز ہیں, یہ کتنا بڑا ایشو ہے, لیکن کوئی اجلاس نہیں ہے اسمبلی کا. اور 6 مہینے کے بعد اس نے 43 وزارتیں بنائی اور آقاؤں کو مطمئن کرنے کے لیے اور یہاں تحریکوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ یہ رشوت دی گئی وزارتوں کے نام پہ, اور ایک وزارت کے 5 ٹکڑے کر کے 5 وزیر بنائے گئے. اور اگر ان وزیروں کی, ان کی مراعات کو, ان کی جو عیاشیاں ہیں, جو ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے, اگر اس کو ہی کم کیا جائے تو خدا کی قسم یہاں نئے پروجیکٹ لگ جائیں گے, بالکل نئے. یہ جو آپ کا معاملہ میں رات کو دیکھ رہا تھا, چین نے سمندر میں 5000 کلو واٹ کا پاور پلانٹ لگایا سمندر میں, سمندر کے کھڑے پانی میں لہروں کو وائبریٹ کر کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ ہے, اس سے کلین اور گرین انرجی اور فری انرجی جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیں گے. تو ہمارا یہ جتنے پروجیکٹ ہیں یہ رن آف دی واٹر پہ ہیں, یعنی آلریڈی جو سپیڈ آپ کو چاہیے بجلی پیدا کرنے کے لیے وہ پہلے سے ان دریاؤں میں وہ سپیڈ موجود ہے, اور ان سے پیدا ہونے والی بجلی ماحول دوست ہے اور سستی ہے اور بہت زیادہ ہے. تو آج ہم 400 میگا واٹ بجلی کے لیے 6 مہینے سے اس گورنمنٹ سے لڑائی لڑ رہے ہیں جو 75 سال سے کہہ رہی ہے ہم کشمیریوں کے پشتیبان ہیں, ہم کشمیریوں کے محافظ ہیں, ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم ان کو آزادی لے کر دیں گے, ہم ان کو یہ لے کر دیں گے. یہ 5-6 مہینے سے سردار قدیر صاحب جیسا ضعیف ہم نے جب اس تحریک کا آغاز کیا تھا تو ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں آتے تھے. بٹ صاحب جب خطاب فرماتے تھے, آزاد کشمیر میں آتے تھے, خطاب کرتے تھے تو 2-4 لوگ ہی ان کے سننے والے ہوتے تھے, وہ بھی ان کو گالیاں دے کر چلے جاتے تھے. آج اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ سارے نوجوان ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور آپ اس بھوکڑا کے اس علاقے میں بھی اتنی تعداد میں آج موجود ہے جو اللہ پاک کی قسم ہے کہ یہ کسی شہر میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. آج سردیوں کا دن ہے, آج سردیاں ہیں, سردیوں میں لوگ اس طرح سے نہیں بیٹھتے. تو میں 1-2 باتیں ہی کر کے آپ سے گزارش کروں, آپ سے اجازت گا کہ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب نے بڑی متفع اور مسجع قسم کی گفتگو کر کے آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہمارے ساتھ کیا تماشا ہوتا رہا گزشتہ 75 سالوں سے, جن کو ہم اپنی نمائندگی کے لیے بھیجتے رہے وہ ہماری نمائندگی کرنے کے بجائے اپنی نسلوں کی عیاشیوں کے لیے قانون سازی کرتے رہے. وہ 10-15 دن کے لیے بھی اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو ان کے ساری زندگی کے لیے, ساری نسلوں کے لیے ان کی عیاشیاں لگ جاتی ہیں. اور یہ جو ہمارے مردار صدر صاحب ہیں جو آج کل یہاں موجود ہیں, راولاکوٹ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں ایک کیمپس بنا, اور ایسے مردار لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں اس پاکستان میں کہ کیمپس بنا, کیمپس کا افتتاح کرنا تھا صدر صاحب کو جو چانسلر ہوتے ہیں یونیورسٹی کے, انہوں نے 25 لاکھ روپیہ خرچ کر کے لوگوں کو اسلام آباد بلایا اور اس کیمپس کا جو افتتاح وہاں کیا ہوا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مغلیہ شہنشاہیت نہیں ہے. آپ نے پاکستان کی فوجوں کے جوتے چاٹ چاٹ کر اس ریاست کو مغلیہ شہنشاہیت بنا دیا ہے, اور یہاں کے جو صدر اور وزیر اعظم ہیں ان کی اوقات دیکھو تو راولپنڈی میں گزرتے ہوئے ان کو ٹانگے والا راستہ نہیں دیتا, یہاں سے جاتے ہوئے ان کی جھنڈیاں اتر جاتی ہیں, لیکن ہمارے لیے فرعون بنے ہوئے ہیں. ہم نے گزشتہ 6 ماہ سے ان کے احساس پر اس طرح سے سوار ہونے کی کوشش کی ہے کہ دن اور رات ان کو ڈرنے اور مزاحمت کار نظر آتے ہیں. ہم نے آج سے 6 ماہ پہلے راولاکوٹ میں جس تحریک کا آغاز کیا تھا اس میں ہم چند لوگ تھے, اور آج اللہ کا فضل ہے
शाम तक सारे लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया कि बिजली हमारी और कब्जा पाकिस्तान का। हम 40-45 सालों से रियासत के अंदर नारे लगाते थे, डैम हमारे, कब्जा तुम्हारा, पानी हमारे, कब्जा तुम्हारा। और आज अल्लाह के फजल से गली गली और कूचे कूचे में लगता है, छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते हैं कि डैम हमारे, कब्जा तुम्हारा, बिजली हमारी, कब्जा तुम्हारा, और इंशाअल्लाह हम उनसे लेके रहेंगे। बुजुर्गों, दोस्तों, आज मैं सबसे पहले यहाँ की इंसानिया को, जिन्होंने इस पिंडाल को सजाया, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर आप सारे लोगों को कि जो एक लफ्ज जो है सफर आज़ादी, उसको सुनकर इस कॉन्फ्रेंस में आए। ये आज़ादी का सफर, ये आज़ादी की जदोजहद तारीखी एतबार से देखें तो ये कौम उस वक्त एक आज़ाद कौम थी जिस वक्त ना हिंदुस्तान का अलग मुल्क था और ना पाकिस्तान अलग बना था, बल्कि ये दोनों गुलाम थे बरतानिया के। और फिर उस वक्त ये रियासत थी, लेकिन इस रियासत पे कभी हमारे बड़े भाई ने भाषण की वजह से यहाँ कबायलियों को दाखिल करके और फिर हिंदुस्तान ने अपनी फौजें दाखिल करके इसे दुलख्त किया। हम जो बात आजादी की करते हैं वो इन दो मुल्कों ने को उस खेत के खोशा एक गंदम को जला दो। स्टेज पे बैठे कायदी, पिंडाल में बैठे मेरे गुलाम, देश के गुलाम वासियों, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे बैठे मेरे वो अहबाब बुजुर्ग जिनका ताल्लुक, जिनकी हमदर्दियां हमारे साथ तो हैं मगर वो दूसरी जमातों में शामिल हैं। अक्सर औकात एक बात लोगों में फैलाई जाती है, अदारे फैलाते हैं, उस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि अगर ये फौज ना हो तो हम रात को सो नहीं सकते। यही बात हिंदुस्तान वहां के कश्मीरी को बता रहा है कि ये जो कश्मीर है इस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया। आजादी मार्च का ऐलान कर रखा है कि जिसका मकसद मादरे वतन जम्मू कश्मीर पर गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ यहाँ की आवाम को गली गली कोचे कोचे में जाकर ये पैगाम देना मकसूद है कि आप गुलाम हो, आपके मसाइल पर गैर मुल्की कब्जा है, आपके जो अख्तियारात हैं उनको कोई और इस्तेमाल कर रहा है। और वादे वतन जम्मू कश्मीर पर खींची गई इस खूनी मनहूस लकीर के खात्मे के लिए लोगों के अंदर उस बात को रखना कि इस मनहूस खूनी लकीर का खात्मा, यहां से इस जबरी कब्जे का खात्मा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के इत्तेहाद से, आपके बाहर निकलने से और बरयक वक्त एक आवाज होकर ये कहने में छुपा हुआ है कि हम गासबों से आजादी चाहते हैं, हम अपने मसाइल पर अपना अख्तियार चाहते हैं। इसलिए इस मार्च का ऐलान किया गया है कि जिस सफरे आजादी को कि जो सालों से जारी है वो मकबूल बख्श शहीद की शक्ल में हो, वो मोहनिया खान की शक्ल में हो, वो यासीन मलिक की शक्ल में हो और वो दिगर हजारों शोधा की शक्ल में हो कि जो इस मादरे वतन जम्मू कश्मीर पर
गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। ये उनका वो सफर है कि जिसे हम मजीद आगे ले जाने के लिए कोशिश है। अपनी आज़ादी के लिए, अपने इज्जत और वकार के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। एक तरफ जो है वो दिल्ली की तहाड़ जेल से शोदा के मजार श्रीनगर तक और फिर इन पहाड़ों तक, इन गली मोहल्लों, इन इलाकों तक लोगों ने जानों के नजराने पेश किए और इतने बेदरेक तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से, इतने जुर्रतमंदाना तरीके से लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए कि उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती दुनिया में। विलियम डब्ल्यू बेकर अपनी एक किताब वादी मसरत वादी मौत में लिखता है कि श्रीनगर के अंदर सैकड़ों कब्रिस्तान ऐसे हैं, सैकड़ों कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनकी शनाख्त नहीं है। यानी वो सारे लोग आजादी की चाहत में, ख्वाहिश में जो है वो कुर्बान हो गए। वहीं ये भी बदकिस्मती है, आप हम सारे लोग आजकल ये बात भी महसूस करते हैं कि यहां एक तबका ऐसा भी है जो आज भी अपनी आजादी के खिलाफ, अपनी आजादी की तहरीक के खिलाफ, अपनी आजादी की तहरीक में काम करने वाले लोगों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करता रहता है और वो बुग़्ज़ रखते हैं, अपनी आजादी के लफ्ज से बुग़्ज़ रखते हैं। किसी भी इज्तिमा में आप जब कोई आजादी की बात करें या उसके हक में कोई सजा बुलंद करें तो एक बुग़्ज़ जो है, एक आप समझे कि ऐसे चेहरे नुमाया हो जाते हैं और ऐसी शिकलें सामने आ जाती हैं जो हसद करती हैं, जिन्हें तकलीफ होती है इस बात से कि आजादी का नाम क्यों ले लिया है, आजादी की बात क्यों करनी है। तो ऐसे इलाकों में बिल्कुल सफर आजादी कॉन्फ्रेंस जो है ये वक्त की अहम जरूरत है। दुनिया मरीख पर जिंदगी के जो है उसको हुसूल को जो है यकीनी बनाने के लिए कोशा है। वहां आज भी हम बुनियादी जरूरियात से महरूम, महकूम, मजबूर और मजलूमों की जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर कहीं से अफवाज का आप समझ लें कि मुसल्ला जत्थे हाकी वर्दियों में आकर यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ बैठ गए हैं और हम सारे लोग जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से बैठे हुए हैं इस वक्त, यहाँ से कुछ ही कदम के फासले पर एक तार लगाकर, एक बाड़ लगाकर हमें ममनू कर दिया गया है कि हम उसकी तरफ नहीं जा सकते या उससे उस तरफ कोई लोग इस तरफ नहीं आ सकते। तो ये बात तो आप सब पे आया है, ये सब आप सबको मालूम है कि इस खित्ते में ये जो लोग आए हुए हैं ये कहां से आए हुए हैं और ये इनकी क्या मर्जी और मंशा है और ये क्या चाहते हैं। ये सारी चीजें इस कौम को सिखाने का जो अमल है, ये जो इस कौम को सिखाने का ये सारी चीजें, इसी का नाम जो है वो सफर आजादी है। और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये एक इंतहाई आप समझें कि अगले साल हमने जिस प्रोग्राम का इरादा कर रखा है कि हम इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो हम इस देश के इस हिस्से में हर गली, हर मोहल्ले में जाएंगे और लोगों के पास एक फाइनल राउंड के लिए जाएंगे, जिसके बाद हम किसी फैसला कुन लड़ाई की तरफ जाना चाहते हैं। हमें ये बहुत हो गया, ये काफी हो गया हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, इस मुल्क के लिए ये काफी हो गया कि इसके ऊपर लोगों ने जो है बदमाशी के जरिए, लोगों ने फौज के जरिए, मुल्कों ने फौज के जरिए, गल्ले के जरिए इस पर कब्जा कर रखा है, कब्जा कर रखा है। और हम पर यानी इस कौम पर कर्ज है इस कौम पर। दिल्ली की तहाड़ जेल में जो है वो आज भी, ये दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं मिलता, ऐसा कहीं नहीं मिला। मैंने बारहा ये तारीखें दुनिया की पढ़ी, मुझे कहीं नहीं मिला कि किसी कौम का रहनुमा जो है वो अपनी आजादी के नाम पर
اگر اسے پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا جائے اور پھر اسے وہیں پہ دفن کر دیا جائے، ایسی تاریخ نہیں ملتی. ہم پہ قرض ہے مقبول بٹ کی قبر کا. ہم پر یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اس ملک کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. انہوں نے اسے وہاں سے لانا ہے، ان پر یہ ذمہ داری ہے. ان پہ آج بھی وہاں قید تنہائی کاٹنے والے یاسین ملک کا قرض ہے اس قوم پر. آج سے مجھے یاد ہے، بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ یہ بات معلوم ہوگی کہ آج سے چند سال پہلے جب ہم یہ بات کہتے تھے کہ یہ ریاست ہماری ہے، اس کے وسائل ہمارے، ان پہ ہمارا اختیار ہے، تو لوگ اس بات سے چڑھتے تھے. جب ہم یہ کہتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے ایک جیسے قابض ہیں، تو لوگ اس بات پہ چڑھتے تھے. آج لوگوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. آج لوگ گلی محلے میں خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ وہ لوگ جو اس آزادی کے راستے پر ان باتوں کو کہتے کہتے قربان ہو گئے، وہ ہم سے زیادہ باشعور تھے اور وہ ہم سے پہلے باشعور تھے. تو ان کو آج ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے. ایز اے قوم ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ جو لوگ اس تحریک پر، اس ملک پر جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، وہ ان کا قرض ہے ہم پر. اور ہم شہداء کے مزار میں اور اس منحوس خونی لکیر کے اطراف یہاں چلنے والی گولہ باری میں مرنے والے لوگوں کا ہم پہ قرض ہے. یہاں سے ان فوجوں کا، ان افواج کا انخلاء جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ یہاں کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. یہ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. ان افواج کے انخلاء سے یہ آٹے کی تحریک، یہ بجلی کی تحریک، یہ راستے میں آتے ہوئے ایک، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کسی جگہ پہ جسٹ ایک سمپل سا ایک پڑاؤ ہے، ایک معمولی سی ایک نشست ہے راستے میں. اصل مقصد یہاں سے ان لوگوں کو نکالنا ہے. یہ یہاں سے اس وسائل پر، اس ریاست کے اس پر، یہ جو آپ کے وسائل ہیں ان پر اختیار اور آپ کی بہتر اور محفوظ زندگی کا جو راز پوشیدہ ہے وہ صرف اس چیز میں ہے کہ یہاں سے ان افواج کا انخلاء ہونا چاہیے. یہ 10ویں سفر آزادی کانفرنس بوکڑا کے مقام پہ انعقاد پذیر ہوئی ہے، اور یقیناً یہ جو سلسلہ ہے سفر آزادی کانفرنسز کا، یہ لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کروانا ہے کہ ہماری اصل منزل کیا ہے. کیونکہ اب یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگ اپنی اصل منزل کا تعین کریں. لوگوں کی اصل منزل کیا ہے، لوگ اس کی جانب بڑھیں، بجائے اس کے کہ جو 75 سالوں سے ایک سازش کے تحت، ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت لوگوں کو دائیں بائیں گھمایا جاتا رہا. اب لوگ باقاعدہ سے اس سفر آزادی پہ نکلے. اس کا نام سفر آزادی ہے، جو اگلے سال جموں کشمیر لبریشن فرنٹ باقاعدہ سے شروع کرنے جا رہا ہے. اور یہ اس کی پریکٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور لوگوں کو اس جانب متحرک کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالنے کے لیے کہ ہماری اصل منزل کیا ہے، یہ تمام پینڈال سجائے جا رہے ہیں. میں بوکڑا کے اپنے دوستوں کو اتنا خوبصورت پینڈال سجانے پہ اور اس کانفرنس کے انعقاد پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. موجودہ جو اس ریاست کی صورتحال ہے اس کے اوپر آپ نے گہری نظر رکھنی ہے، اور یہ جو موجودہ عوامی حقوق کی بازیابی کی تحریک ہے، اگر آپ اس کے اوپر پہرا دینے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہی وہ تحریک ہے جو آپ کی آزادی کی تحریک ہے، اور اسی تحریک سے آپ کی آزادی کی تحریک جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس میں ناکام ہو گئے تو پھر 75 سال آپ
को ऐसी तहरीक का इंतजार करना पड़ेगा और इसके पीछे लोगों की मेहनत शामिल होती है, इसके पीछे कायदीन की मेहनत शामिल है कि आज इतने बड़े पैमाने के ऊपर लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए और लोग वो नारे जिनको सिर्फ आजादी पसंदों से मंसूब किया जाता था, आज सड़कों के ऊपर हालात नवाजों से लेकर जो ये मफाद की सियासत करते हैं उन तक उनकी जुबान से यही नारे आपको सुनने को मिल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, अगर आप इसी रफ्तार से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप इन्हीं लोगों के मुंह से आजादी खुद मुख्तारी के नारे सुनेंगे और वो वक्त करीब आता जा रहा है और आप उस मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। आपने इसके ऊपर पहरा देना है कि ये जो सूरत हाल है इसको हमने टैकल कैसे करना है। अब ये कहते हैं इससे ये बड़ी जान छुड़ाने की कोशिश करते, इससे ये बहुत भागने की कोशिश करते कि ये हकूक की तहरीक है इसलिए लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो दर हकीकत ये आप उस चीज से आंखें चुरा रहे हैं कि जिसके लिए ये बारहा ये कहते हैं कि इसका एजेंडा कोई और है। अब इनको वो जो मफादाती सियासत थी, वो जो इनका कल्चर था, जो ये इंतखाबी सियासत करते थे, अब इनको पता है कि उस सियासत के लिए हालात साजगार नहीं रहे। बोखरा के लोगों उसका आगाज सेसा से हो चुका है कि हालात बाहर निकलने के लिए, लोगों में जाने के लिए इनके लिए साजगार नहीं है। और जिस इस्तकबाल की हम बात किया करते थे कि जब ये लोगों के दरमियान आएंगे तो इनका इस्तकबाल कैसा होगा, जो नक्शा हम खींचा करते थे वो नक्शा उसके ऊपर प्रैक्टिकली आपने देखा कि सेसा के अंदर जिस तरह जूतों से, बिजली बिलों से और इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नारों से इस चटपटी वजीर आजम का इस्तकबाल हुआ, ये वाज़ेह हो चुका है कि अगर रियासत की सबसे बड़ी इंतजामी वजीर आजम से ऊपर, वजारत उज़्मा की कुर्सी से ऊपर इस रियासत में कुछ नहीं है, उस पर बैठने वाले शख्स के साथ अगर ये रवैया है इस आवाम का, तो ये नीचे जो छोटे मोटे इनके सोलतकार घूम रहे हैं, ये जब इन गली कूचों में दाखिल होंगे तो इनका हशर क्या होगा। से लेके ये जो पूरा बेल्ट है, ये वफादारी और इस्तकामत पसंदी में अपनी तहरीक और तंजीम के साथ सफ़े अव्वल की हैसियत रखता है। तो यहाँ के लोगों की वफादारी को चैलेंज करना, यहाँ के लोगों की इस्तकामत पसंदी को चैलेंज करना, मैं समझती हूँ कि बड़े बेवकूफ़ों का काम है और अक्सर औक़ात ऐसी बेवकूफ़ियाँ लोग करते भी रहते हैं। आज जो सफरे आज़ादी के नाम से यहाँ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, ये वो काफिला है जो अगले साल दिसंबर से चलेगा और पूरे इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के तमाम शहरों से होता हुआ लोगों के अंदर शऊर आगाही की जो है वो शम्मे रोशन करता हुआ गुजरेगा। इस सफरे आज़ादी के अंदर आपके बेटे, आपकी बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम तबका फिक्र के लोग शामिल होंगे और मैं ये समझती हूँ कि जब वो काफिला इस बोगरा के मुकाम पे पहुंचेगा तो बोगरा हमेशा की तरह एक तारीख रकम करेगा। तय करके अभी मेरे भाई ने यहाँ जिक्र किया, ये जो सफरे आज़ादी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा रहा है, तो ये शायद इस पूरे बेल्ट के अंदर 10वीं या 11वीं सफरे आज़ादी कॉन्फ्रेंस होंगी कि जो यहाँ के लोगों ने जिसको मुनज़्ज़म किया है। और ये सारे के सारे प्रोग्राम जो होते हैं, सारी की सारी जो ये तकरीबात होती हैं, ये अपनी मदद आपके तहत लोग करते हैं। ये किसी मुल्क से फंड नहीं लेते, किसी जो है का दरवाजा नहीं जो है वो खटकाते कि हमारी मदद करो। अपनी बसात के मुताबिक अपने साथियों से जो उनकी हक हलाल की कमाई है उसमें से वो इकट्ठा करते हैं
और फिर ऐसी महफिलों का इनकाद करते हैं और आप सब लोगों को, हम जैसे लोगों को यहाँ पे बुला के तो ये मौका फराहम करते हैं कि हम आप तक अपनी बात पहुंचाएं और आप तक एक जो सिलसिला है शोर का वो पहुंच सके। इस मौजूदा तहरीक में जो एक अवामी तहरीक चल रही है, इसके अंदर भी जो बड़ा अहम किरदार है वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान का है, जिन्होंने मारें भी खाई हैं, जिन्होंने जेलें भी काटी हैं। ये काम हम बड़े अरसे से कर रहे थे। कौमी आजादी की जो तहरीक है दरअसल वो अवामी हकूक की ही तहरीक है। आज जो हर बच्चे और हर बूढ़े की मर्द औरत की जुबान पे है कि वसाइल हमारे और कब्जा तुम्हारा नामंजूर, तो यही रोना हम कितने सालों से, 75 सालों से रो रहे हैं कि वसाइल अगर हमारे हैं तो इस पे हक मलकियत भी यहाँ के लोगों का होना चाहिए। किसी पड़ोसी मुल्क का मजहब की बुनियाद पे बड़े भाई होने का दावा करके या किसी हिंदुस्तान का जो है वो पड़ोसी मुल्क होने की बिना पे नहीं होना चाहिए। यहाँ के वसाइल पे यहाँ के बच्चों का हक है। और अब ये गली कूचों में बैठे मुजाहिद, ये गली कूचों में बैठे खवातीन और मर्द आपको चीख चीख के कह रहे हैं कि हम आपके बच्चों के हकूक की जंग लड़ रहे हैं और हमारा साथ दें। प्रोग्राम जो आजादी के नाम से मंसूब है, इसके अंदर जितने हमारे दोस्तों ने हिस्सा लिया है मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। रियासत के अंदर ये आजादी की तहरीक, ये पैगामात और जो हमारा असली मिशन है उसकी तरफ आप हमेशा सबसे आगे रहते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि अभी हम सफर के अंदर हैं और मंजिल पे पहुंचना अभी बड़ा मुश्किल है, रास्ता बड़ा कठिन है। उसको हमने अबूर करके 84,471 मरबा मील पे ये जो रियासत फैली हुई है इसको यकजा करना है और रियासत के बिखरे हुए दरिया के उस पार जो हमारे भाई, हमारी बहनें मुंतजिर हैं और दिल के अंदर एक आज़ारी है कि कब वक्त आएगा हम इकट्ठे होंगे और दुनिया की दूसरी कौमों की तरह जिस तरह 47 से पहले ये रियासत एक थी उस तरह हम कब होंगे। तो इंशाअल्लाह इस कोशिश को अगर जारी व सारी रखेंगे तो यकीनन हम इस मकसद के अंदर कामयाब होंगे। शुरू दसा कि जड़ी आजादी कॉन्फ्रेंस ही ये आशा किया मुनक्कद की थी, इसके पीछे वजह क्या ही है? इसकी वजह यही है कि 75-78 साल दिक्कत आसा लोग गुलामी की जिंदगी गुजारने लगे रहे हैं। और किया गुजार रहे हैं सारिया गलतियां, ये सारिया अपनी गलतियां आज हमारे जैसे कितने नौजवान जड़े आते ही ले करते रहे किया करते रहे, ये सारिया गलतियां अपनी इन लोगों ने अपने सिरे पर डालिया। यह वजह बनती जिसमें खमियाजा आप भुगतने लगे हैं। इस गल ये जड़े प्रोग्राम कराने ले रहे हैं इस वजह कराने कि लोगों जागो, लोगों जागो, आज भी वक्त सारे कोड़ के जागो। ऐसा ना हो कि कल कम खराब हो रहा है, आसानियां अशरिया नस्लें जड़ियां खराब हो गई हैं। इस तो पहले ऐसा खराब हो चुके हैं, हूं ना चाहने कि आसानियां नस्लें जड़े इसने बच्चे तो सारे बच्चे मारे बच्चे हर बंदे ने शहरी नस्ल खराब होनी चाहिए। ठीक है, ये रियासत को जड़ियां ना इन्ना सही खराब करी छोड़ा। सारी एक अपनी रियासत सी, सारा एक अपना वकार सा, सारी अपनी पहचान सी किसी असा खोई चुके हैं। तो मेहरबानी करो सारे इन्ना कमा से निकलो। मैं ये आसा सारे की सारे अर्ज करता रिक्वेस्ट करता ये आगे मेहरबानी उसी सारी आज की इस तकरीब की गर्दगाई तो आप सब पे रोजे रोशन की तरह यहाँ है। क्या इससे 75 साल कब मेरे और आपके बाद वतन पर
22 अक्टूबर को मेरे और आपके मादरे वतन की आजादी को छीन लिया गया और उस गुलामी की दलदल में धकेल दिया गया जिससे निकलने के लिए हम दिन और रात 75 सालों से कोशिश हैं। सदर अब ये जो आजादी कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसमें एक शऊर दिया जा रहा है। क्या है? इस गुलामी की वजह क्या है, हम किस चीज का मुतालबा करते हैं। तो मैं आज की स्टेज की मुसाफिर से ये वाजिया कर दे जाता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा कि हम आज अपनी उस रियासत की बात करते हैं जो 4 सदियों तक इस खिता राज के कायम रही। हम बात करते हैं उस आजादी की जो बड़े शरीर के वक्त भी रियासत जम्मू कश्मीर जो एक कश्मीर के नाम से पहचानी जा रही थी। हम बात करते हैं उस आजादी की जहां पे हमारी अपनी हुक्मरानी थी और जिसको 1947 को में सलब किया गया। कश्मीर का जो खित्ता है जिसका कुल रकबा 84,471 मुरब्बा मील है, इस रकबे को बहुत सारे लोग जो इस पार या फिर उस पार उन रियासतों के गमाश्ते और रियासतों के सहूलतकार हैं, वो अवाम के सामने इस एजेंडे को इस मसले को एक मजहबी मसला बनाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि किसी भी कौम का बनना, किसी भी मुल्क का वजूद में आना, ये कोई मजहबी मसला नहीं होता, ये कोई इलाकाई मसला नहीं होता, ये कोई कबीलाई मसला नहीं होता, बल्कि ये इंसानों का मसला होता है। और आज की ये जो कश्मीर की रियासत है, इसके जो 2 करोड़ लोग हैं, ये उन 2 करोड़ इंसानों का मसला है, उनकी आजादी का मसला है, न कि ये कोई मुसलमान का मसला है या फिर ये कोई किसी हिंदू का मसला है या फिर किसी सिख का मसला है। ये जनन बुनियादों पर कौम का मसला है और कौम का मसला इंसानों का मसला है। और इस मसले पर आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उन गमाश्ती और उन सहूलतकार रियासतों को ये अलियल ऐलान पैगाम दे रहे हैं कि हम जिस मकसद के लिए खड़े हैं, हम डटे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं और हम इस मकसद को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक हमें हमारी कौमी आज़ादी मिल नहीं जाती। मुंतज़मीन को एक शानदार प्रोग्राम मुनक़्क़द करने पर मैं दिल की अमीर गरीबों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र आज़ादी का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर लिबरेशन के ज़ेर तमाम जारी और सारी रहेगा। मैं तमाम मुंतज़मीन, तमाम दोस्तों और साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस खूबसूरत महफिल में इस टाइम बड़ा जमा है। तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। वास्सलाम। कॉन्फ्रेंस जिसका मकसद आप तमाम लोगों पर आया है, और चंद बातें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। मेजबान होने की हैसियत से ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा। सफर आज़ादी कॉन्फ्रेंस का मकसद आप लोगों को और मुझको, एक आम आदमी को इस बात से आगाह करना है और उस पर यह बात वाज़ेह करनी है कि आपकी आज़ादी क्या है, आपकी खुद मुख्तारी खुशहाली क्या है। आपकी आज़ादी ये है वो आज़ादी जिसके लिए कायदे तहरीक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अमानुल्लाह खान ने अपनी बीमारी की हालत में भी इस तहरीक को जारी रखा। मकबूल भट्ट ने तख्ता-ए-दार पर लटक कर इस तहरीक को जारी रखा, इसलिए कि आपकी इस रियासत को आज़ाद, खुद मुख्तार और खुशहाल किया जाए। और आज भी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन जनाब यासीन मलिक साहब इसी रियासत की आज़ादी और खुद मुख्तारी और खुशहाली के ज़िम्मन में ताज जेल की सख्त और नाखुशगवार कैफियत में पाबंद सिलासिल हैं। आप तमाम अहबाब से मेरी ये गुजारिश है कि इस सफर आज़ादी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा बने,
کیونکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے آپ لوگوں کو شعوری طور پر بیدار کیا. پلیٹ فارم سے یہ جو سفر آزادی کانفرنسیں شروع ہوئی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ہر جگہ اپنی آواز کو پہنچایا ہے. وہ مسائل کے لحاظ سے ہے، وہ وسائل لوٹنے کے لحاظ سے ہے، وہ جبری قبضے کے لحاظ سے ہے، وہ وحدت کی بحالی کے لحاظ سے ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے گلی گلی، کریا کریا، شہر شہر، گاؤں گاؤں میں اپنی آواز کو پہنچایا، اپنی تبلیغ جاری رکھی. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج جو مقبول بٹ شہید نے پہلی قربانی دی تھی، وہ قربانی یہ رنگ لائی ہے کہ آج ایک نہیں لاکھوں مقبول بٹ پیدا ہو گئے ہیں. کشمیر اپنی ہزارہ سالہ تاریخ کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس سرزمین پر سب سے پہلے اپنی جداگانہ اپنی تخصص قائم رکھا، لیکن اس کے بعد افغانوں، سکھوں اور مغلوں نے یکے دیگرے بعد قبضہ کر کے اس کی خود مختاری کو چھین لیا. تو اس کے بعد مہاراجہ گلاب سنگھ نے 16 مارچ 1846 کو ایک معاہدہ امرتسر کے ذریعے ریاست جموں کشمیر کو خرید لیا اور ایک الگ اس کو شناخت دی. تو اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ سب جانتے ہیں، جیسا کہ مہاراجہ رنبیر سنگھ آیا، اس کے بعد ہری سنگھ آیا. تو انگریزوں نے جب 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق ریاست کو تقسیم کرنے کی بات کی تو اس وقت سب ریاستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں وہ اس کے ساتھ، جس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہیں رہ سکتی ہیں. لیکن ریاست جناگڑھ، حیدرآباد اور ریاست جموں کشمیر، یہ 3 ریاستیں ایسی ریاستیں تھیں کہ جنہوں نے اپنا فیصلہ کرنے میں تھوڑی دیر کر دی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست جموں کشمیر پر 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے قبائلی جلگار کے ذریعے کشمیر پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ کو مجبوراً انڈیا سے مدد مانگنی پڑی. لیکن انڈیا نے چال بازی کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کا الحاق کا فیصلہ راجہ سے مجبوراً اور فیصلہ کر لیا اور 27 اکتوبر کو اس نے اپنی فوجیں انڈین آرمی جو سری نگر کے ہوائی اڈے پر اتارنا شروع کر دی. تو سب سے پہلی جو قبائلی جلگار تھی وہ پاکستان کی طرف سے تھی. تو یونائٹڈ نیشن نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے جو انخلاء ہوگا فوجوں کا وہ پاکستان کرے گا. لبریشن فرنٹ کا مقصد اور نظریہ بالکل واضح ہے. ہمارا مقصد ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری سے لے کر ایک مضبوط خوشحال ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد ضروری ہے. ہماری جدوجہد ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری کے لیے ہے. ہماری جدوجہد کسی ملک یا پارٹی یا شخص کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے. اس کے لیے ہزاروں نوجوانوں نے اپنی جوانیاں قربان کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اندر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں وہ جہاں کے بھی ہیں، ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کی قیادت میں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اور اس ساری ان کانفرنسز کے انعقاد کے لیے، ان پروگرامات کو سجانے کے لیے کوئی بیرون ملک سے، کسی ملک سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا، بلکہ یہ دوست، یہ ہمارے تنظیمی ساتھی جو بھی ہیں، یہ اپنی محنت اور اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اور اپنی جیبوں سے یہ اخراجات کر کے یہ پروگرام سجاتے ہیں. اور ان کا جو مقصد ہے، مطلب ہے یہ پروگرام سجانے کا، وہ یہی ہے کہ اس قوم کو ایک شعور دیا جائے. اور ان کانفرنسز کا یہ بھی مقصد ہے کہ جو ہم سن 2024 میں اگلے سال میں ہم جو مارچ کرنے جا رہے ہیں، یا اس سلسلے کی یہ کڑی ہے جس کے لیے ہم عوام تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں تاکہ عوام تک یہ میسج پہنچ سکے. اور وہ جس دن یہ اس مارچ کا اعلان کیا جائے، اس کے لیے بلایا جائے، تو آپ تمام لوگ اس مارچ کے لیے تیار رہیں. آپ کی جدوجہد سے یہ جو آج میں دیکھ رہا ہوں، میں خدا کی قسم میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اتنے بڑے ہمارے نوجوان ساتھی، باشعور، باجور لوگ یہاں سے
وہ آج ہماری اس تحریک کا حصہ بنے اور اس کے ساتھ شامل ہوئے. میں ان تمام ساتھیوں کا، تمام بھائیوں کا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں تہ دل سے. انشاءاللہ تعالی آپ آج سرخرو ہوگے. انشاءاللہ آپ کی جو محنت ہوگی، جدوجہد ہوگی، یہ تاریخ کا سنہرا باب ہوگا. اس دور میں، اس مشکل وقت میں آپ نے تنظیم کو جوائن کیا، تحریک آزادی کے لیے آپ باہر نکلے. اس پر میں آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اہلیان بوگڑا کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہترین پروگرام آرگنائز کیا. میں زیادہ وقت آپ کے درمیان حاضر نہیں رہنا چاہتا کیونکہ ہمارے دنیا کا امید ہے انقلاب ڈاکٹر صاحب توقیر گیلانی صاحب بھی خطاب کریں گے. میں آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ بہترین پروگرام آرگنائز کیا. وقت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ سفر آزادی کانفرنسیں ہوتی رہیں گی اور مزید تیزی کے ساتھ ہماری یہ کانفرنسیں بھی ہوں گی. اور اس پر قائدین نے خطاب بھی کر لیا اور ہمارے ڈاکٹر صاحب ابھی خطاب کریں گے. انہوں نے اس نفس نفسی کے عالم میں اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس عظیم دھرتی، اس بوگڑا کی دھرتی پہ تشریف لائے. میں اسٹیج پہ بیٹھے قائدین تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور سردی بھی اپنے عروج پہ ہے. تو اس شعر سے کہ لوگ لکھتے رہے ظلمت کے قصیدے، لوگ لکھتے رہے ظلمت کے قصیدے، ہم نے ظلمت سے بغاوت کے ترانے لکھے. دوستو زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں. ایک ہے انسانیت جسے ہمیں ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے اور دوسرا ہوتا ہے انسان کا کردار. نہ کوئی قبیلہ، نہ برادری، نہ یہ ٹبر، نہ یہ علاقائیزم، ہم سب کشمیری ہیں. ہمارا کردار ہونا چاہیے. کردار انسان کی پہچان ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گا آپ سے کہ جس کے ساتھ چلیں اس کو بھی پتا ہو، جس کے مخالف چلیں اس کو بھی پتا ہو. وہ درمیانی راستہ وہ منافقت ہوتا ہے. تو اپنا راستہ، اپنے راستے کا بہترین تعین کریں. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. تو میں جتنے بھی دوست دور دراز سے تشریف لائے ہیں، کوٹلی سے، تتاپونی سے، در، منڈول، اور جتنے بھی ہمارے دوست تیتری نوٹ اور جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں، میں بوگڑا راجہ ساجد شیخ یونٹ کی طرف سے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، مقرر نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ سفر آزادی کی جو کانفرنسز ہم نے اس کا انعقاد کر رکھا ہے کہ آنے والے جو سال ہے اس میں ایک بڑے پروگرام کی ہم تیاری کر رہے ہیں جس میں پورے اس خطہ سے جو لوگ ہیں، نوجوان وہ شرکت کریں گے. اس کی ہم تیاری کے حوالے سے ہم جگہ جگہ جا کر سفر آزادی کانفرنسز کا انعقاد کر رہے ہیں. اور جب تک ریاست جموں کشمیر مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہو کر ملک بن کر ایک دنیا کے نقشے پر نہیں آ جاتا، ہمارا یہ سفر آزادی جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. ناظرین، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مولود ذوالفقار، JK TV، بوگڑا منڈول، تحصیل حجیرہ، ڈسٹرکٹ پونچھ، جموں کشمیر.